ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور ہمارے کاموں کے سرپرست ہمارے شیخ اور مربی حضرت مولانا شاہ افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو خلیفہ ہے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ الحدیث ہیں مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی کے، حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادۃ التقیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، آج کا یہ اجلاس جس عنوان پر ہو رہا ہے، بنیادی اور مرکزی عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ 2 روزہ پروگرام، کل تربیتی پروگرام ہوا جس میں حضرات علماء کرام نے شرکاء کی اس تعلق سے تربیت اور نئے نئے جو فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں کا تعارف اور ان کے تعاقب اور ان کی سنگینیوں کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہوئی، اور آج یہ اجلاس عام ہو رہا ہے، یہ بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ آج کا جو موضوع ہے اور جس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ہم سب کی شرکت یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو قبول فرما لے، اور ہم سب کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اور ہمارا کچھ حصہ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور دونوں کی ترقی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا ہے۔ بظاہر آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے، بالخصوص علماء کرام، کہ موضوع سے ہٹ کر آیت اور روایت کی میں نے تلاوت کر دی ہے، اس لیے کہ موضوع تو ختم نبوت کا تھا، اس کے تعلق سے کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عنوان جو اس وقت میں نے اختیار کیا ہے یہ قصداً کیا ہے، اور جو نظام طے ہوا ہے اور عنوان جو ہوا ہے اس کے پیش نظر میں نے اس وقت میں یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ وہ دین ہے جو کامل اور مکمل شکل میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اعلان بھی فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام
دین اللہ پاک نے دین اسلام کو مکمل کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایسا دین عطا فرما دیا ہے کہ اب اس دین میں کوئی کمی، کوئی زیادتی اور کسی قسم کی کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کامل اور مکمل کر کے اللہ نے دیا۔ دین کے کامل اور مکمل ہونے کا خود تقاضا یہ ہے کہ جس ذات گرامی کے ذریعے سے، جس ذات گرامی پر یہ آیت اتری اور دین کو مکمل کیا ہے، وہ ذات گرامی پر نبوت بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو گویا آپ کا خاتم النبیین ہونا اور اسلام کا دین کامل اور مکمل ہونا یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب مکمل ہونے کے بعد اس کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا ہے دین کی بقا کا، ایک تقاضا ہے اس کی حفاظت کا، ایک تقاضا ہے اس کی اشاعت کا۔ اللہ پاک نے یہ تین تقاضے اس دین کے ساتھ دین کے ہیں، ایک بقائے دین، ایک حفاظت دین، ایک اشاعت دین۔ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم، وحی بند ہو چکی ہے۔ اب نبی کے دو کام تھے، ایک تو اخذ وحی اور اخذ احکام، اور ایک ہے تنفیذ احکام۔ اخذ احکام کا مطلب یہ ہے بذریعہ وحی اللہ کے احکامات اور ہدایات اور قوانین کو لینا، اور دوسرا کام ہے تنفیذ، اس کو نافذ کرنا، اس کو جاری کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا۔ جب آپ کی ذات گرامی پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے تنفیذ احکام کا مسئلہ۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، بالخصوص امت میں وہ طبقہ جو انبیاء کرام کے علوم کا وارث ہے، یعنی حضرات علماء کرام، ان کی ذمہ داریوں میں اور اس امت کی ذمہ داریوں میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرے نہی عن المنکر۔ جو چیزیں معروف ہیں، دین میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، جو معمورات ہیں جس کا مکلف اور پابند کیا گیا ہے، اس کو پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، دوسروں تک پہنچا دینا، یہ ہے معروف کی دعوت دینا۔ اور دوسرا کام ہے منکرات کی اصلاح کرنا۔ جو چیزیں شرعی اعتبار سے غلط ہیں، بری ہیں، گناہ ہیں، معصیت ہیں، جو چیزیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے خود اپنے آپ کو بچانا اور جو اس میں مبتلا ہو اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ اس امت کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے، اللہ کی طرف سے اس امت کی یہ خصوصیت ہے، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اور ظاہر ہے بہترین امت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو نبی ملا ہے وہ خیر الانبیاء ملا ہے، جو کتاب ملی وہ خیر الکتب ہے، جو دین ملا وہ خیر الادیان ہے، لہذا اس کو ماننے والی جو امت ہے وہ خیر امت ہوگی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرما رہا ہم نے تم کو پیدا کیا لوگوں کے لیے۔ آپ اس لفظ پر غور فرمائیں، اس امت کو اللہ نے امت کو اپنے لیے نہیں بنایا، انسانوں کے نفع پہنچانے کے لیے، انسانوں کا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو بھیجا ہے۔ اس بنیاد پر ہماری اپنی ذمہ داریوں میں خیر خواہی کیا ہے؟ اچھی باتوں کی دعوت دینا اور بری باتوں سے روکنا، معروف کو پھیلانا اور منکرات کے مٹانے کی اور اصلاح کی فکر کرنا اور کوشش کرنا۔ بہت سے لوگوں کو کھٹک ہوتی رہتی ہے کہ صاحب تحفظ ختم نبوت کا پروگرام ہو،
اسی طریقے سے فتنہ شکیلیت ہو، فتنہ پرویزیت ہو، اور فتنے جب شروع ہوئے تو جناب اس کا تعاقب کیا جا رہا، جناب والا اس کی تردید کی جا رہی ہے، عوام کو بتایا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہو رہی۔ یاد رکھیے دین کی حفاظت، خود ہم دین کا تحفظ اور اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننا یہ جب ہی ممکن ہوگا جب منکرات پر توجہ دلائی جائے۔ جو فتنہ عقیدوں سے تعلق رکھنے والا ہو، اعمال سے تعلق رکھنے والا ہو، ان فتنوں کی نشاندہی کرنا، عوام کو بیدار کرنا، متوجہ کرنا، خبردار کرنا اور ان کو بچنے کی تلقین کرنا، تدبیریں بتانا، یہ حضرات علماء کرام کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں میں۔ آپ بتائیے جب وبائی بیماریاں آتی ہیں، آتی رہتی وبائی بیماریاں، ان بیماریوں کے موقع پر باقاعدہ ڈاکٹروں کی ٹیمیں علاقوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، قصبات میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد پھر مریضوں کا علاج کرنا، دوا دینا، پرہیز کرانا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی جان، ان کی صحت، ان کا جسم محفوظ ہو جائے۔ یاد رکھیے جس طرح جسمانی بیماریوں سے کا علاج کرنا اور تدبیر کرنا جسم کا حق ہے، اسی طریقے سے ایمان اور عقیدے اور اعمال کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو منکرات ہیں ان سے حفاظت کرنا یہ دین اور ایمان کا حق ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے اور اس کے سلسلے میں تدبیریں اور کوششیں نہ کی جائیں تو نہ اپنا دین محفوظ رہے گا، نہ ہماری نسلوں کا محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے جب وہاں ہم حاضر ہوں گے، جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے، قرآن پاک پر حملے ہو رہے تھے، توحید کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، اس موقع پر تم کہاں تھے؟ یہ ہمارے فرائض کے اندر ہے کہ اس لیے کہ ہم سب لوگ اگر منکر کے سلسلے میں ہم تساہلی کریں، ہم اس کو نظر انداز کر جائیں، ہم اس پر توجہ نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں، یہ مجرمانہ عمل ہوگا۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی توڑ پھوڑ کرے اور دیوار گرانا چاہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو ہم قانونی اعتبار سے اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین اسلام کی جو عمارت مکمل ہو چکی ہے اور ختم نبوت جو مکمل ہے، اگر کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے، عقیدوں کو برباد کر رہا ہے، تو کیا اس کو جیتے جی ہم دیکھتے رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آدمی اپنی ایمانی غیرت کی بنیاد پر اس کا تعاقب کرے، اپنے کو بچائے، اپنی نسلوں کو بچائے اور تحفظ کی فکر کرے اور تدبیر کرے۔ یاد رکھیے اگر اصلاح منکرات کا کام نہ کیا گیا ہوتا تو یہ آج دین اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر، مکمل صورت کے اندر جو موجود ہے، یہ شکل باقی نہ رہتی۔ یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ اللہ پاک نے اصلاح منکرات کا کام اس امت کو دے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے، جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوا، جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئی تو یہ طبقہ سامنے آ کر کے اس نے اس فتنے کا تعاقب کیا، سد باب کی تدبیریں کی ہیں اس نے۔ مجھے یاد آیا اس امت میں سب سے پہلے اصلاح منکرات کا کام کرنے والی شخصیت اور اسلام کی مکمل تعمیر کی حفاظت کا کام جس ذات گرامی نے سب سے پہلے کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے، بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، بہت سارے وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور بعضوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ یہ منکر تھا کہ نہیں تھا؟
اگر اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی کی بنیاد پر اگر آپ کھڑے نہ ہوتے اور اس منکر کے پھیلنے دیتے تو کیا شکل بن جاتی، کیا صورت بن جاتی؟ جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے آپ نے یہ اعلان فرما دیا، لو منعونی، اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی تغیر و تبدل کر دیا، فرمایا رسول پاک کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوگا، اگر کوئی رسی بھی دیتا ہو اور وہ نہیں دے گا تو فرمایا کہ ہم اس سے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ ایسے موقع پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نقطۂ نظر کچھ اور تھا، لیکن بڑی پیاری بات فرمایا حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت تو بہت شعر بنتے تھے اور اسلام کے اندر تمہارا یہ نقطۂ نظر ہو گیا، لیکن حضرت صدیق اکبر تنہا آپ نے اعلان فرما دیا، اینقص الدین وانا حی، یہ ہو نہیں سکتا کہ صدیق اکبر زندہ رہے اور اس کے جیتے جی دین کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ان فتنوں کا مقابلہ اور تعاقب کیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس فتنے کو بند کر دیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منکرات کے سلسلے میں آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور آئندہ آئیں گی، وہ سب اس بنیاد کے اوپر ہو رہی کہ ہم نے منکرات کے معاملے کو بہت آسان لیا، بہت ہلکا لیا، نظر انداز کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں چوکنا رہنا، مستعد رہنا اور یہ طے کرنا ہے کہ کوئی برائی، کوئی منکر، کوئی خرابی ہمارے عقیدے سے متعلق، اعمال سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت کے متعلق اگر ہوگی تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے، خود بھی دور رہیں گے اور دوسروں کو دور کرنے کی فکر کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس میں حدیث کا ترجمہ کر کے بس بات اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ من رعا منکم منکرا، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، خلاف شریعت، خلاف سنت کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس میں طاقت ہے، قوت ہے، اس کے اسباب ہیں کہ اس میں اس کو بدل سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، اپنی قوت و طاقت کو استعمال کر کے فرمایا کہ اس کو روک دینا چاہیے۔ اس موقع پر ہمارے بہت سے ساتھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اقتدار ہے اور جن کو قوت نافذہ حاصل ہے، یہ ان کے لیے ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بے شک جن لوگوں کو قوت اور طاقت اور تنفیذ کی جن کے اندر جو ہے اسباب ہے، یہ ان کے لیے، لیکن تھوڑا سا آپ سوچئے کیا صرف انہی لوگوں کے لیے حکم ہے اور اس میں کوئی اور شامل نہیں؟ نہیں، اور لوگ بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار، بڑا، والد، چچا، تایا، فرمایا وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ اسی طریقے سے کارخانے والے، فیکٹری والے، مل والے، اس کے جو مالک ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہیں سب میں جو بڑا ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لہذا من رعا منکم منکرن میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں بلکہ عام لوگ داخل ہیں، والد ہیں،
استاد ہیں، اسی طریقے سے معلم ہے، اسی طریقے سے جو مالک ہے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دو۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا اس تعلق سے کتنا حساس تھے، کتنا فکر مند تھے اور کتنا تڑپ جاتے تھے کسی برائی و منکر کو دیکھ کر کے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا چلوں، اور یہ واقعہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ، انہوں نے اپنی مجلس میں بڑے پیارے انداز اس واقعے کو سنایا کہ ہمارے بڑے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ برائی ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ برا مان جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو دل شکنی ہوگی۔ مسلمانوں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کسی آدمی کے جسم میں پھوڑا نکل آیا اور پک گیا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اس کا آپریشن کرنا ہے، ضروری ہے کہ جسم کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے۔ اب آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیپسول دے دیجئے، سیرپ دے دیجئے، آپ آپریشن نہ کیجئے، اور آپ اس کے جسم کے اس حصے کو نہ کاٹیے، کیوں؟ تکلیف ہوگی اور یہ روئے گا، یہ چلائے گا۔ آپ بتائیے، آپ کا یہ نقطہ نظر صحیح ہے؟ یقیناً یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی بات نہیں ہوگی۔ مریض کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے جو آپریشن تجویز کر دیا ہے، اب اس کا آپریشن اگر کر دیا جائے گا، اس کو صحت ملے گی، اس کی زندگی باقی رہ جائے گی، لیکن اگر آپریشن نہ کیا جائے گا، اس کی زندگی خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو منکرات، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، شروع میں یہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن رشتے جب سیلاب کی شکل آ جاتی ہے تو سب کو بہا کر کے لے کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس تعلق سے فکر مند ہونا۔ مجھے جو واقعہ عرض کرنا کہ یاد آیا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ صاحب ان لوگوں میں ہیں کہ میں ان حضرات علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر سکتا ہوں۔ اس ملک میں قرآن پاک کی خدمت، تفسیر اور ترجمے کے تعلق سے جو کچھ ہوئی ہے وہ احسان ہے حضرت شاہ عبد القادر مفسر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ان کی تفسیر سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے اور بنیاد بنایا۔ حضرت شاہ صاحب وضو فرما رہے تھے، وضو کر لیا تو دیکھا ایک نوجوان، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد عجلت میں ہوا یہ کہ اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ حضرت کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے یار ارے نماز اس کا وضو ہے، وہ جانے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ لیکن نہیں، حضرت تڑپ گئے فوراً کہ اس کا وضو نہیں ہو رہا، اور جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، لہذا خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر توجہ دلا دو۔ چنانچہ حضرت نے بلایا، اور بلانے کے بعد بڑے پیار سے اور بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا وضو میں جو اعضا ہے اس کو پورا اور مکمل دھلنا چاہیے، اگر خشک رہ جائے گا اور ایڑیاں خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اس کے لیے یہ وعید ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا آگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وضو کر کے آیا ہوں، دیکھو شاید ہو سکتا ہے ہماری ایڑیاں کہیں خشک تو نہیں رہ گئی، ذرا میری ایڑیاں دیکھو۔ جب اس نے یہ سنا، اس کے دل میں ایک دم یہ آیا کہ جس کو یہ حدیث یاد ہو اور جس کو اتنے مسائل یاد ہو اور جو یہ سب جانتا ہو، اس کی ایڑیاں کیسے خشک رہ سکتی ہے؟ کہا حضرت جزاک اللہ، آپ نے میری اصلاح فرما دیا ہے، آپ کی ایڑی خشک نہیں، میری ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، اور جا کر کے فوراً اس نے وضو کر لیا۔ کبھی ہمارا معاشرہ ایسا تھا،
ہم اتنے حساس تھے کہ ذرا سی کسی منکر کو دیکھتے تھے ہم تڑپ جاتے تھے اور یہ فکر ہو جاتی تھی اس کی اصلاح ہو جائے. اسی لیے کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، جی چاہتا اسی ایک بات کو اور دوہرا دوں، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنوں کے سلسلے میں فتنہ کوئی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عقیدوں کا ہو، اعمال کا ہو، کسی بھی طریقے کا فتنہ ہو، اس فتنے کے احساس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایمانی حس کی. جس طریقے سے خوشبو اور بدبو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کی قوت شامہ، سونگھنے کی جو قوت ہے وہ صحیح سالم ہو. اگر کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے تو اور کسی کی ناک اگر بند ہے تو خوشبو بدبو کا فرق نہیں کر سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جن کو ایمانی اور دینی حس عطا ہو جاتی ہے وہ فوراً احساس کر لیتے ہیں اس بات کا کہ اس کے اندر یہ فتنہ ہے، اس کے اندر یہ نقصان ہے، یہ ضرر ہے. ہم سب کو اللہ پاک یہ ایمانی حس نصیب فرما دے کہ دینی اعتبار سے ہم محسوس کرنے لگ جائیں یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، نفع والی چیز ہے. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک منکرات کی اصلاح اور منکرات پر طرف جانے کی کوئی بات پیدا نہیں ہو سکتی. ارے بھائی جس آدمی کو نزلہ ہو گیا اس کو بدبو خوشبو دونوں برابر ہیں، وہ کیسے بدبو سے نفرت پیدا کرے گا؟ جس کے اندر ایمانی حس ہوگی اس کو فتنوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور جس کے اندر نہیں ہوگی اس کے لیے سب برابر ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا، کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو تبدیل کر دے. بدلنے والا جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قوت ہو، بلکہ جو بڑا ہے، جو ذمہ دار ہے، جو سرپرست اس کی ذمہ داریوں کے اندر اس کو تبدیل کر لے. میں نے اپنے شیخ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک موقع بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا جب کسی منکر کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل پر کسی نے حملہ کر دیا اور میں تڑپ جایا کرتا ہوں. اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا فرما دیا تھا، اللہ کچھ حصہ اس کا ہم سب کو بھی عطا فرما دے. تو بات یہ چل رہی تھی کسی برائی کو دیکھو فلیغیرہ بیدہ، فرمایا اس کو ہاتھ سے تبدیل کر دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہہ دو، منع کر دو، روک دو. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اصلاح، منکرات کی اصلاح کا کام بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. میں کہا کرتا ہوں آپریشن کرنا جیسے نازک کام ہے، ہر ایک کا منصب نہیں ہے. اسی طرح منکرات پر نکیر کرنا، روک ٹوک کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے تعلیم و تربیت اور سیکھنا، اور سب سے بڑی چیز ہے بزرگوں کی صحبت، ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا، ان کی خدمت میں آنا جانا. اس کی بنیاد پر اللہ پاک کی نعمت نصیب فرماتا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے ٹوک دو تم، لیکن زبان سے کہو، لاٹھی مت مارنا اور اتنی کڑوی ہائی پاور کی دوا مت دینا کہ تعلقات ختم ہو جائیں. فرمایا نہیں، جب کسی آدمی کو گڑ دے کے مارا جا سکتا ہے تو اس کو زہر نہیں دینا چاہیے. لیکن منکرات پر اگر نکیر کرنا ہے تو فرمایا نرم لہجہ ہو، خیر خواہی کا انداز ہو اور جذبہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ بچ جائے، یہ رک جائے اس سے. فرمایا اپنی زبان کو استعمال کرو. اور سب سے آخری درجے کی بات فرمائی، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے. کیا مطلب؟ دل سے برا سمجھو. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دل سے تو برا ہم نے سمجھا، لیکن بڑی عجیب بات ہے، دل سے برا بھی سمجھ رہے ہیں اور شریک بھی ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ایسے برا سمجھنے پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا، کہ اس کو بھی شریک کر دیا، اس کو بھی شریک کر دیا. نہیں، جب ہمیں کسی چیز سے دلی نفرت ہے اور ایمانی اعتبار سے کوئی چیز غلط ہے تو ایمان کا حق ہے وہاں سے ہٹ جانا، وہاں سے الگ ہو جانا، اپنے کو دور کر لینا، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم اتنا تو کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا.
مجھے ایک روایت یاد آ گئی، غالباً میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بس اس روایت کو ذکر کر کے ہم ختم کر رہے ہیں اپنی بات۔ منکرات کی اصلاح کا کام اگر نہیں ہوگا، اس پر پہلو، اس پر نرم گوشہ اختیار کیا جائے گا، تو یاد رکھیے نیکوں کی نیکیاں ان کو بچا نہ سکیں گی، اور اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر بھی آئے گا جو برائیوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرتے تھے، سکوت اختیار کرتے تھے، سمجھوتا کر لیتے تھے، برائیوں کو دیکھ کر کے چہرہ ان کا تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی، ایک موقع پر اللہ پاک نے حکم دیا ایک بستی کو الٹ دینے کا۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا ذاکر، یہ میں اپنے الفاظ کو آج کر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سوچا کرتے ہیں ہماری صالحیت، ہماری نیکی، ہمارا ذکر، ہمارا تقوی ہم کو بچا لے جائے گا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس کو۔ کہا اے اللہ، آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں تو ایسا شخص ہے جو ذاکر، شاغل، عابد، آپ کو یاد کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کو مستثنیٰ کر دیجئے اور عذاب میں اس کو شامل نہ کیجئے، اور یا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، دیکھو پہلے اس کو الٹو، پھر اس کے اوپر پوری بستی کو الٹ دو۔ حیرت ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیسا عذاب ہے، یہ تو بڑا نیک تھا، صالح تھا، دیندار تھا۔ فرمایا میرا گناہ ہوتا تھا، معصیت ہوتی تھی، برائی ہوتی تھی، لم یتمعر وجہہ، لیکن چہرے میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، ناگواری کے اثرات نہیں اس کے اوپر ہوتے تھے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو گویا نافرمانی اور گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر کے آدمی اگر خاموش رہے، یہ مجرمانہ عمل ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بات بتائیے، کہیں چوری ہو رہی ہو، ڈکیتی ہو رہی ہو، اور خدا نخواستہ کہیں کسی کا قتل ہو، اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی اس سب حرکتوں کو دیکھا نہ ہو تو سوچا کہ آج موقع اچھا ہے، چلو دیکھ آئے کیسے چوری ہوتی ہے اور کیسے ناحق قتل ہوتا ہے، اور آ گئے پکڑنے والے، تو کیا ہم کو چھوڑ دیں گے یا مجرمین میں ہم کو بھی شامل کر لیں گے؟ جی نہیں، سب سے پہلے ہم کو پکڑیں گے کہ تم یہاں کیسے موجود ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں گناہ، معصیت و برائی ہو رہی ہو، منکر ہو رہا ہو، وہاں شریک ہونا وہ اس منکر کی تائید ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کو الٹو، اس کے اوپر اس کی بستی کو الٹ دو۔ اللہ ہم سب کو برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے، منکرات سے بچنے کی ہمت نصیب فرما دے۔ منکرات کا جو سیلاب آ رہا ہے فتنوں کی شکل میں، کسی فتنے کسی شکل میں بھی ہو، اللہ ان سب فتنوں سے ہم کو، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آج کے اس اجلاس کے تعلق سے بہرحال جن نوجوانوں نے، جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اس کے سلسلے میں محنتیں کی ہیں، ان کو مبارکباد دینا یہ اخلاقی اور ایمانی اور دینی فریضہ ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنی نسلوں اور علاقے والوں کی دینی تحفظ کی فکر نصیب فرما دے۔ بس انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔